شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب سوم، جس کا عنوان ہے اقبالیات و شخصیات۔ پیارے بچوں آج ہم اس باب کا پڑھیں گے سبق 3.2، اس کا لیکچر نمبر 5، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے دعا۔ ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے ضابطۂ معیار کے مطابق کم از کم 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھ سکیں گے، اور ہمارا یہ والا حاصل تعلم لیا گیا ہے لکھنا کی صلاحیت سے۔ اپنے سبق کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ اگر دین اسلام کے تعارف پر مشتمل مضمون لکھا جائے تو اس کے اہم نکات کیا ہوں گے؟ 5 ارکان اسلام ہوں گے، اور جن کو اس مضمون میں بیان کیا جائے گا۔ جی بچوں ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی۔ بچوں آپ نے کرنا کیا ہے، میرے پسندیدہ شاعر اس عنوان پر آپ نے مختصر سے نکات کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، لیکن معلم کس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو بھی بات آپ بیان کریں گے وہ ایک مربوط صورت میں ہو، ترتیب سے بیان کیجئے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق ہے کہ آج ہم مضمون نویسی کا تعارف، اس سے متعلق ضروری ہدایات اور مختلف موضوعات پر مضمون لکھنا آپ کو سکھائیں گے۔ مضمون نویسی بچوں ہے کیا چیز؟ آپ کو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ ہم مضمون لکھنا اس سے پہلے باب دوم میں بھی سیکھ چکے ہیں، لیکن اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے ہمارا جو باب ہے باب سوم میں آپ کو تفصیل سے مضمون نویسی سکھائی جائے گی۔ تو یہ آج وہی لیکچر ہے جس میں آپ کو تفصیل سے مضمون نویسی سکھائی جائے گی۔ مضمون لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار اچھے اور مؤثر انداز میں کر سکے۔ ایک اچھے مضمون میں گرد و پیش کے حالات و واقعات کا جائزہ لے کر معلومات فراہم کی جاتی ہیں، اور کسی بھی مضمون کے 3 حصے جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے تمہید، پھر دوسرا نفس مضمون، اور تیسرا ہے حاصل مضمون۔ یہ 3 حصے ہیں بچوں جو کسی بھی مضمون میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور مضمون کیا ہوتا ہے؟ مضمون ہوتا ہے کہ جس میں طلبہ یا لکھنے والا جو ہوتا ہے اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار بہت اچھے اور مؤثر انداز میں کرتا ہے، اور ایک اچھے مضمون میں گرد و پیش کے حالات و واقعات کا جائزہ لے کر اس میں معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ اب جو ہمارا تمہید کا حصہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس حصے میں مضمون سے متعلق چند سطریں لکھ کر پڑھنے والے کو مضمون کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا پہلا حصہ ہوتا ہے یہ مختصر سطریں ہوتی ہیں، 4 سے 5 سطروں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے والے کو ایک تو موضوع کے متعلق بتاتے ہیں، اور اس کو بتاتے ہیں موضوع کی طرف کی توجہ دلواتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں موضوع کا، اور پھر اس کی توجہ اس طرف مربوط کروائی جاتی ہے کہ جس مضمون پر یا جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں۔ اب جو نسویں مضمون ہے، جو ہمارے مضمون کا نفس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ اس کو بڑی محنت اور توجہ سے مختلف پیراؤں کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ جو نفس مضمون ہے بچوں ہمارا، اس میں آپ نے کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے ضروری معلومات دینی ہوتی ہیں، آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر جو آپ بات کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں دلائل آپ دیتے ہیں، وضاحت دیتے ہیں، اور وہ ایک پیرا نہیں ہوتا، وہ 3 سے 4 پیروں میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مختصر عبارات کی صورت میں آپ نفس مضمون کو بیان کرتے ہیں، لیکن تمہید میں کیا ہوتا ہے؟ 3 سے 4 سطروں میں مختصر طور پر آپ چند سطریں لکھتے ہیں، اور اس میں آپ کیا بیان کر دیتے ہیں؟ اس میں آپ بیان کرتے ہیں اپنی بات، موضوع سے متعلق تعارف، اور اس کی طرف اور پھر پڑھنے والے کی توجہ دلواتے ہیں۔ اور آخری حصہ ہے ہمارا اختتام، یعنی حاصل مضمون۔ حاصل مضمون میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پورے مضمون کا نچوڑ ہوتا ہے جو اختتام پر دیا جاتا ہے، اس میں مضمون کا مقصد بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی آخر میں آپ اختتام بتاتے ہیں، پورے مضمون کا نچوڑ حاصل بحث ہوتی ہے اس میں۔ یہ 3 حصے ہیں بچوں جو ہمارے مضمون نویسی کے ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی موضوع پر آپ مضمون لکھیں طریقہ ان کا یہی رہے گا: تمہید، نفس مضمون اور اختتام۔ جو ہدایات ہیں مضمون لکھنے کی وہ کچھ یوں ہے کہ مضمون لکھنے سے پہلے آپ نے عنوان ضرور لکھنا ہے۔ سب سے اوپر آپ نے عنوان لکھنا ہوتا ہے، پھر مضمون کو مناسب پیروں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور ایک بات کو آپ بار بار نہ دہرائیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات کو آپ بار بار دہراتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مضمون کا تاثر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اتنا متاثر کن نہیں رہتا۔ مضمون کی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جس طرح ہم نے سرگرمی کی تھی پہلی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے جو اپنے پسندیدہ شاعر کے متعلق بات بتانی ہے، جو نکات بیان کرنے، وہ ترتیب سے ہونے چاہیے، ایک مربوط صورت میں ہونے چاہیے۔ آگے کی بات پیچھے یا پیچھے کی بات آگے نہ لکھیں۔ بالکل اسی طریقے سے مضمون کا بھی ہے، کیونکہ مضمون میں ربط نہیں رہ جاتا، تعلق نہیں رہ جاتا کہ اگر آپ آخر کی بات پہلے بتا دیں اور پہلے کی بات آخر میں بتا دیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟
سب سے پہلے تو آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے مناسب پیروں میں تقسیم کرنا ہے اپنے نکات کو، اور بات کو بار بار نہیں دہرانا، ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہیں لکھنی۔ پھر مضمون کی مناسبت سے موضوع اشعار لکھنے، یعنی اشعار آپ کے جو ہیں وہ آپ کے موضوع کے مناسبت سے ہونے چاہیے، اقوال ہے تو وہ موضوع کی مناسبت سے ہونے چاہیے، موضوع سے ہٹ کر آپ نے کوئی مواد شامل نہیں کرنا۔ اور موقع محل کی مناسبت سے آپ نے کیا لکھنی ہے؟ آیات لکھنی ہے، آیات قرآنی، احادیث لکھنی ہے، اقوال لکھنے اور ضرب المثال وغیرہ کا آپ نے حوالہ دینا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مضمون کے عبارت آسان، سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے، خوش خطی، صفائی اور صحت املا کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور جب آپ مضمون ختم کر لیں تو اس کو ایک بار ضرور پڑھیں، اور اگر کہیں غلطی ہو تو اسے درست کر لیں، یعنی اپنی بات کو ختم کرنے کے بعد اس کو ایک بار ضرور پڑھنا ہے، اور اگر کہیں غلطی ہو تو اس کو اسی وقت درست کر لیں معلم کو دکھانے سے پہلے۔ اب اس سلسلے میں رہنمائی لینے کے لیے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مختلف کتابوں سے اچھے اچھے مضامین پڑھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ آپ کو مضمون لکھنا، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لکھنا بھی بہت اچھے طریقے سے آئے گا، اور مضمون کے بارے میں مکمل معلومات اور تمام خیالات کو ذہن میں خاص ترتیب دے لیں، پھر مضمون لکھنا شروع کریں۔ جی بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سارے نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے مضمون لکھنا ہے، تاکہ آپ کا مضمون جو ہے وہ متاثر کن ہو، پڑھنے والا آپ کی بات کو سمجھے کہ آپ آخر میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو مضمون کا خاکہ یہاں پر دکھاؤں گی۔ مضمون کا کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے آغاز، پھر ہوتا ہے نفس مضمون، اور پھر اختتام۔ یہ کسی بھی موضوع پر آپ مضمون لکھیں گے اس کا خاکہ اسی طریقے سے بنایا جائے گا۔ مضمون لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ ہے ہمارا آغاز۔ ہمارے موضوع کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اقبال کا مسلمان نوجوان۔ اس بارے میں آغاز ہم نے کیسے کیا؟ علامہ اقبال کی شخصیت سے متعلق کیا ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت سے کون سی شعور واقف نہیں ہے، اور آپ کا جو شمار ہے وہ ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جن کے نام اور کردار سے قوم کا بچہ بچہ واقف ہے۔ یہاں پر جو ہے بچوں آپ نے آغاز کرنا ہے، پھر یہ ہمارا نفس مضمون ہے جس میں ہم نے بات بتائی ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے اقبال کا مسلمان نوجوان، وہ بالآخر کیسا نوجوان ہونا چاہیے، اور اس کے متعلق ہم نے موضوع کے مطابق جو ہے وہ شعر بھی یہاں پر شامل کیا ہے۔ اور اختتام میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی بات کو ختم کیا ہے غرض کہ مسلمان نوجوان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تعمیر زندگی، مسائل کا فہم، ادراک اور باحیثیت مومن اپنے آپ کو آگے لے جانے کی جو ہے فکر اقبال کی ایسی سبیل موجود ہو جس سے دوسری اقوام محروم ہے، یعنی ہمارے جو مسلمان نوجوان ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے طریقہ مضمون لکھنے کا: تمہید، آغاز، نفس مضمون جس میں آپ بات کریں گے، دلائل پیش کریں گے، اقوال لکھیں گے، اشعار لکھیں گے، آیات لکھیں گے، احادیث لکھیں گے، کیونکہ ہماری جو ہے ضابطہ معیار کے مطابق ہم نے اپنے مضمون کو 300 الفاظ میں ختم کرنا ہے۔ 10 سے 5 الفاظ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ 300 الفاظ پر ہی مشتمل ہو، تو اسی حساب سے آپ نے نفس مضمون رکھنا ہے، اور اختتام اور آغاز بھی آپ نے لکھنا ہے۔ یہ ہے مضمون لکھنے کا طریقہ، اور اسی طریقے سے ہم سرگرمی سر انجام دیں گے کہ آپ نے مضمون کس طریقے سے لکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بچوں آپ نے جوڑیوں کی صورت میں بیٹھ کر مضمون نویسی کے اجزاء اور ضروری ہدایات سوالات کی صورت میں ایک دوسرے سے پوچھنی ہے، اور معلم آپ کے جوابات کا جائزہ لیں گے۔ اس سرگرمی کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ساتھی، جو آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس سے سوالات پوچھنے ہیں۔ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، ہم نے جو ہدایات پڑھی ہیں، جو ہم نے مضمون نویسی کی تعریف پڑھی ہے، جو ہم نے مضمون نویسی کے اجزاء پڑھے ہیں، وہ آپ نے اپنے ساتھی سے سوالات کی صورت میں پوچھنے ہیں۔ آپ کے ساتھی آپ سے پوچھیں گے، اور معلم کیا کریں گے؟ آپ کے جوابات کا جائزہ لیں گے کہ آپ کو آج کا سبق کس حد تک سمجھ میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے متعلق بھی آپ اپنے ساتھی سے سوالات پوچھیں، اور آپ کا ساتھی آپ سے سوالات پوچھے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کیا ہے؟ جو ہے ورک شیٹ ہے۔ سب سے پہلے تو ورک شیٹ میں آپ نے کرنا ہے بچوں شاعر مشرق کا نظریہ اسلام۔ اس عنوان پر آپ نے 300 الفاظ پر مشتمل آپ نے مضمون لکھ کر لے کر آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اضافی سوالات ہیں، وہ بھی ہمارے مضمون نویسی سے متعلق ہیں، وہ بھی آپ نے سوال پڑھنا ہے، اور اس کے جو 4 ممکنہ جوابات ہیں ان جوابات کو دیکھنا ہے کہ درست جواب بنیادی طور پر کون سا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ مشق میں بھی، درسی کتاب کی مشق میں بھی ایک سوال ہے، اس سوال کا بھی جواب آپ کاپی پر لے کر آئیں گے۔ ان دونوں ورک شیٹ کا کام جو ہے وہ آپ گھر جا کر کریں گے، ورک شیٹ کے جو سوالات ہیں ورک شیٹ پر حل کریں گے، اور درسی کتاب کی مشق کا جو سوال ہے وہ آپ کاپی پر لکھ کر لے کر آئیں گے۔ اور بچوں یہاں پر میں اپنا سبق ختم کروں گی۔ ہماری دونوں ورک شیٹ جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لیسن پلان بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کل ملیں گے سبق 3 اشاریہ 3 کے پہلے سبق میں، تب تک آپ نے اپنا کیا کرنا ہے، بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔